کچھ کر کے دکھاؤ۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال صاف ہو۔ لنکن کا نام دنیا میں کیسے بلند ہو گیا؟ یہ اس کا صاف نامہ اعمال تھا۔ اس نے اپنی قابلیت کو کبھی داغ نہیں لگایا۔ اس نے اپنی شہرت کا کبھی جوا نہیں کھیلا۔ ایک معمولی پسماندہ اور درماندہ انسان اپنی اخلاقی خوبی اور بلند کرداری سے بڑے بڑے دولت مندوں کو پیچھے چھوڑ کر سر بلند اور مقتدر بن سکتا ہے۔ زمانے کو بتا سکتا ہے کہ اخلاق بھی دنیا میں بڑی طاقت کا مالک ہے۔ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے انسان میں کوئی قابلیت ہے تو اس کی طاقت اور شہرت خود بخود بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا جان لیتی ہے کہ وہ قابل قدر انسان ہے، کیونکہ زر یا شہرت کی خاطر اپنی انسانیت کو داغدار نہیں بناتا۔ وہ اپنی ذات کو کسی ایسی چیز کی طرف منسوب ہی نہیں کرے گا جس کی وہ تائید نہ کر سکے۔ مشکل تو یہ ہے کہ بہت سے آدمی کسی اصول کے ماتحت کام نہیں کرتے۔ وہ تعلیم یافتہ ہوں لیکن قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ان کی بے اصولی ان کی تمام صفات کو مٹا دیتی ہے۔ ایک مشہور وکیل یا ڈاکٹر ہو جانا آسان ہے، لیکن ایک بااصول انسان ہونا مشکل ہے۔ کوئی اچھا وائز تلاش کر لینا مشکل نہیں، لیکن ایک حقیقی بااصول اور باعمل انسان ملنا آسان نہیں۔ کسی اچھے تاجر کا ملنا آسان ہے، لیکن ایسا انسان مشکل سے ملتا ہے جو تجارت کو اخلاق پر قربان کر دے۔ دنیا ایسے انسان کو پسند کرتی ہے جس کے جوہر کے نیچے اصول کام کر رہا ہو، قانون کے نیچے اصول ہو، طبابت کے نیچے اصول ہو، تجارت کے اندر اصول، دفتر، گودام، برادری، محفل کے اندر اصول ہو۔ اصول کی موجودگی ایک خاص وزن رکھتی ہے۔ ہم بہت سے ایسے انسان دیکھتے ہیں جو ہوشیار بھی ہوتے ہیں، دماغ والے بھی ہوتے ہیں اور دانا بھی، لیکن ایسے آدمی بہت کم ہیں جو شکاری کتوں کی طرح اپنے دانت صاف رکھتے ہوں اور صفائی اور سچائی کو اپنا کاروبار پر فائق سمجھتے ہوں۔ ہم ہر روز ایسے تاجر اور سوداگر دیکھتے ہیں جو خود تو دغا باز اور بددیانت ہیں، لیکن دوسروں کو دغا اور بے ایمانی سے روکتے ہیں۔ کئی کروڑ پتی اشخاص معمولی باتوں پر عدالت میں ایسی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں کہ سچائی شرم کے مارے منہ چھپا لیتی ہے۔ ہمارے دل میں ہر وقت اپنے ایوب کی برہنگی کا خیال موجزن رہنا چاہیے۔ ہم کو حقیقی صداقت ظاہر کرنی چاہیے۔ دنیا میں ایسے شخص کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کا نامہ اعمال صاف ہے۔ ایسے شخص سے تمام مادی مقبوضات چھین بھی جائیں تو یہ محسوس کرتا ہے کہ میری اخلاقی ملکیت قائم ہے، لوگوں کے دلوں میں میری تعریف، محبت جاگزی ہے اور مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسٹر روز ویلٹ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، اس کو کامیابی نصیب ہو یا نہ ہو، لوگ اس کے دوست بن کر رہیں یا دشمن، وہ اپنی نیک نامی کو دھبا نہیں لگائے گا۔ وہ ہر چیز چھوڑ دے گا لیکن اپنی شہرت سے جوا نہیں کھیلے گا۔ وہ اپنا اعمال نامہ صاف رکھے گا۔ اس کی پہلی خواہش یہ تھی کہ وہ کچھ بن کر رہے گا، اور انسان بن کر رہے گا۔ وہ سیاستدان
یا کچھ اور بننے سے پہلے انسان بن کر دکھائے گا۔ اسی ابتدائی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے پیش آئے کہ وہ گہرے پیچیدہ اور ناحق شناس سیاستدانوں سے مل کر بہت سارا روپیہ کما سکتا تھا، لیکن کجروی کے لیے اس کے دل میں کوئی کشش نہ تھی۔ اس نے ہر ناجائز تجارت اور بری سیاست سے انکار کر دیا۔ اس نے کوئی ڈالر یا اسامی یا شہرت ایسی حاصل نہیں کی جو ایمانداری سے دور ہو۔ روز ویلٹ یہ جانتا تھا کہ اس سے غلطیاں بھی ہوں گی، اس کے دشمن بھی ہوں گے، لیکن اس نے وہ رویہ اختیار کیا کہ اس کے دشمن بھی اس کی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ امریکہ کی سیاست کو بلند کرنے اور کمزوریوں کو دور کرنے میں اس کے اثر نے کیا کام کیا۔ اس نے سیاستدانوں اور ماہرین اقتصادیات کے نقطۂ نظر کو ہی بدل دیا۔ اس نے ان کو ایک نیا اور بہتر راستہ دکھایا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو ناجائز اور خود غرضی کے راستوں پر چلنے سے شرمندہ کر دیا۔ اس نے ایک نیا اصول بنایا اور خود غرضی کے بغیر ملک کی ترقی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا، اور یہ جذبہ فی الحقیقت خود غرضی سے بدرجہ شریف جذبہ ہے۔ ہزارہ انسان اس کی مثال سے اچھے اور راست باز شہری کے اوصاف پیدا کر چکے ہیں۔ ہر شخص کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اس کو رشوت اور دیگر خارجی اثرات سے متاثر نہیں کر سکتی۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی قیمت پر داغدار نہیں بنائی جا سکتی، نہ قربان کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جس پر جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر انسان میں کسی چیز میں کمال حاصل کر لے تو وہ کمال اپنی حقیقی جوہر اور باعث دنیا کو اپنی حقیقی جوہر کے باعث دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کو سفارشوں کی ضرورت نہیں، اس کو اعلیٰ کپڑوں کی احتجاج نہیں، اس کو عمدہ مکان کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی سفارش آپ ہے۔ جس شخص کا سرمایہ اخلاق اور جو شخص انسانیت کو ہر کام میں خرچ کرتا ہے، وہ باوجود زر اور شہرت نہ ہونے کے بھی ناکام نہیں رہتا۔ اخلاق کے بغیر کوئی شخص کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ دیانتداری کا بدل کوئی چیز نہیں۔ ہزارہ انسان اس تلاش میں ہیں کہ دیانتداری کا بدل مل جائے، لیکن نہیں پا سکے۔ ہمارے جیل خانے ایسے ہی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اس کا بدل ڈھونڈ رہے ہیں۔ جھوٹی روش، فریب کاری، اور کوئی شخص اپنی ذات پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس کا ضمیر اسے اپنے اندر سے آواز دیتا ہے کہ تم دھوکے باز ہو، تم انسان نہیں، تم ریاکار ہو۔ بعض آدمیوں نے اخلاقی سرمایہ کو معمولی چیز سمجھ رکھا ہے۔ وہ چالاکی، عقل مندی اور دور اندیشی، مکاری، اثر رسوخ، دیانتداری اور صفائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہو تو دنیا مردوں کے نام پر ہزارہ روپیہ کیوں نثار کر دے؟ وہ چیز کیا ہے جو ان کو اس قربانی پر مجبور کرتی ہے؟ وہ محض نیک نامی ہے، ان کا اخلاق ہے۔ وہ دنیا میں صفاتی راست بازی کے مظہر تھے۔ کیا یہ مناسب ہے کہ انسان دیانتداری، انسانیت اور سچائی کے بجائے اپنے کاروبار کی بنیاد مکاری، فریب اور دھوکے پر رکھے؟ کیا یہ سچ نہیں؟ آج کل لوگ اپنے کاروبار کو
فروغ دینے کے لیے جھوٹ اور ریاکاری کی کمزور بنیادیں بڑے زور و شور سے کھود رہے ہیں اور حقیقت، صفائی اور اعتماد کی مضبوط بنیادوں سے غافل ہیں۔ ہر چیز اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے، نام نہیں تو کچھ نہیں۔ اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ کوئی اصول دیانت داری اور سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام برائیوں اور دیانتوں کی موجودگی میں بھی دیانت کا نام بڑی عظمت سے لیا جاتا ہے۔ تاریخ عالم میں اس کا نام دن بدن روشن ہو رہا ہے۔ ایسا وقت کبھی نہیں آیا جب اخلاق اور دیانت کی اتنی عزت ہوئی ہو جتنی آج ہو رہی ہے، جتنی اس کی آج ضرورت ہے، اتنی کبھی نہ تھی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب دور اندیش، تیز فہم اور مکار آدمی دوسروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت تنخواہ پاتے تھے، لیکن آج معاملہ برعکس ہے۔ تجارت میں ترقی کا راز یہ ہے کہ گاہکوں اور باہر کے لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ہم اسی شخص کو کامیاب کہہ سکتے ہیں جو صداقت، دیانت اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے، اور جتنا آدمی ان سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ناکامی کی حد سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر لے، وہ روپیہ کما لے، وہ شہرت حاصل کر لے، لیکن کیا یہ کامیابی ہے؟ چور روپیہ حاصل کر لیتا ہے، کیا یہ کامیابی ہے؟ چور ہاتھ سے چوری کرتا ہے، دماغ والے دماغ سے چوری کرتے ہیں، بلکہ دماغ والے دو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک دھوکہ اور دوسرا چوری۔ عہد کر لو کہ تم انسانیت کو کسی قیمت پر فروخت نہیں کرو گے، اپنی قابلیت کو کرائے پہ نہیں دو گے، اپنا علم، اپنی عقل، اپنی خودداری کسی تنخواہ پر نہ چھوڑو گے۔ اشتہار بازی، تجارت، دنیا کے ہر شعبے میں اپنی انسانیت کے جوہر دکھاؤ گے۔ تم وکیل ہو یا حاکم، سوداگر یا محرر، زمیندار ہو یا سیاستدان، پہلے انسان بنو، پیچھے انسان بنو اور ہر حال میں انسان بنو۔